السلام علیکم. کسوٹی ایٹ اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا اور میرے ساتھ موجود ہیں FSJ آفتاب اقبال صاحب, ڈمی میوزیم سے آئے ضیاء محی الدین صاحب اور میری ٹیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال سر؟ بالکل ٹھیک. سردیاں تے تواڈے واسطے آئی ہیں نام مولا. کیوں؟ ہر طرح دی جیکٹ, ہر کیوں طرح ایسے جیسے انجان, آپ کو پتہ نہیں کیا اچھی لیوائز کی آپ نے یہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے, آپ واپس بوائے ٹائپ ہو گئے بوائے. اور جننے فٹ ہو گئے مجھے لگتا ہے انہوں نے پھر اتنے داخل ہو جانے کالج. جی ڈاکٹر صاحب. جی تو سٹارٹ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی. محمد علی صاحب, آپ کو ہم شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتائیے کہ شخصیت مرد ہے؟ جی سر. زندہ نہیں ہے. زندہ نہیں ہے. جی سر. ایشیائی؟ جی سر. ایک ایشیائی مرد جو زندہ نہیں ہے, تعلق ساؤتھ ایشیا سے بھیا؟ جی سر. تو گویا پاکستان سے. جی. کہ شخصیت کا تعلق علم و فضل سے ہے؟ جی علم و فضل سے بھی ہے. وجہ شہرت علم و فضل نہیں ہے. وجہ شہرت علم و فضل ہی ہے. تو پھر یہ کہیں نا کہ وجہ شہرت علم و فضل ہے لیکن وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے. اوکے جی کہہ سکتے ہیں. اس طرف جاتے ہیں کہ وجہ شہرت علم و فضل ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے. FSJ یہی کلید کامیابی ہے اگر ہم یہیں پکڑ لیں نا, کہ سیکنڈ کلیم ٹو فیم کیا ہے. سیاست, حکومت سیاست اور حکومت. کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ, کوئی لکھاری, کوئی شہاب نامہ, ایسے ہی ہے. کوئی مختار مسعود, بالکل. مصطفیٰ زیدی واز بیوروکریٹ. وہ سر اس کی کلیم ٹو فیم صرف ایوہ الناس چلو کوہ ندا کی جانب. وہ شہر حاضر کا رائٹر ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اور نہیں. وہ زیادہ زیادہ ایک ڈپٹی کمشنر جو کہ بالکل ایک اچھا سٹے تھا سائیوال میں اس کا, دیگر جگہوں پر بھی, لیکن اس کو یاد رکھا جائے گا اس کی پوئٹری کی. بالکل وہ تو ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ وہ حکومت کا حصہ رہے ہیں. جی. وجہ شہرت جو علم و فضل کے حوالے سے ہے وہ نثر ہے. جی. ان کی بایوگرافی سر شہاب نامہ کی طرف جا رہی بات یا مختار مسعود کی طرف جا رہی ہے, اور 2-3 اور بھی ہیں, لیکن لیڈنگ جو ہے وہ شہاب نامہ ہے. اگر یہ شہاب نامہ ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوگا کہ ہم ایک لمحے میں پہنچ گئے, حالانکہ بہت کچھ. شخصیت کا تعلق ضلع جھنگ سے ہے. جی سر. اللہ خیر بھاجی, ایڈی قاضی کالی. کہ ابھی تو 50% بھی نہیں ہوئے, 9واں سوال ہے یہ. یہ جو شخصیت ہے آبویسلی اب پوچھ چکے ہیں, ان کا تذکرہ بارہا اشفاق احمد اپنی تحریروں میں اور اپنی تقریروں میں کرتے تھے. جی سر. آپ نے شہاب نامہ کے خالق قدرت اللہ شہاب کو پوچھا ہے. کیا کہنے FSJ چادر لین دا سٹائل فائنل ہے. یہ جو پہلوان نے کدی کشتی نہیں لڑی ہوندی, پھر پہلوان سارے ادب بھی کر رہے ہیں, پہلوان جی پیار بھی دے رہے ہیں, سردائی بھی پی رہے ہیں روز. تو نیکسٹ چیلنجر. جی بالکل. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو کیا نام ہے آپ کا؟ محبوب الحسن. ویلکم ٹو دا شو. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اسپیشل آئے ہی اسی پروگرام کے لیے تھے. محبوب صاحب آپ کرتے کیا ہیں؟ ٹیچر ہوں, اسکول ٹیچر ہوں. ویری گڈ. محبوب صاحب یہ بتائیے کہ شخصیت مرد؟ جی سر. زندہ؟ نہیں سر. اچھا, یہ شخصیت کا تعلق ایشیا سے؟ جی سر. تو گویا ساؤتھ ایشیا سے, جنوبی ایشیا؟ جی ساؤتھ ایشیا سے بھی ہے. اچھا, پھر یہ سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا, وہ پرانی بالکل شخصیت. انتقال کو 500 سال, 200 آج چلیں 500 سال بھی. انتقال کو 200 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. جی سر. مغل ڈائنیسٹی بھی ہے, سلیو ڈائنیسٹی بھی ہے, آپ کی جو ہے غزنی غوری بھی ہیں. دوسرا تعلق محبوب صاحب وسطی ایشیا سے ہے. جی سر. انتقال کو 500 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. جی سر. 500 سال سے زیادہ سینٹرل ایشین 1722 سے پہلے. اچھا جناب, یہ شخصیت جو آپ نے پوچھی ہے یہ ہندوستان کی حکمران شخصیت ہے؟ جی رہے ہیں. تعلق مغلیہ خاندان سے ہے؟ نہیں سر. خاندان غلامہ سے ہے؟ نہیں سر.
پھر آپ کے پٹھان آ جاتے ہیں نا, خلجیز آ جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کے آ جاتے ہیں لودھیز, تغلق جو اس سے. تغلقس ہیں, لودھیز ہیں. اچھا جی, جو آپ نے پوچھی ہے شخصیت, وہ پٹھان ہے نہیں سر. ترکمان ہے. ترکمان ہی ہوئے نا, پھر تغلقس ہوئے. تغلق ہو سکتے ہیں کیونکہ خلجیز رولڈ آؤٹ, لودھیز رولڈ آؤٹ. لودھیز رولڈ آؤٹ. تو لیٹس فوکس آن تغلق. یور فیوریٹ کیریکٹر فیروز شاہ, فیروز شاہ تغلق, محمد شاہ, محمد تغلق. سکہ, جو چمڑے کا سکہ. جی جی جی. تغلق ڈائنیسٹی سے تعلق ہے جی. نہیں سر. پھر غوری ہیں ایک تو, غوری بھی ہو سکتا محمد ہے, غوری امیر تیمور ہو سکتا ہے. رنگ بٹ اس نے, تیمور لنگ. اس نے دیکھیں یہاں آیا تو تھا نا, حملہ آور تھے. یہ حملہ آور کیے. تیمور لنگ نے ہندوستان پہ نہیں حکومت کی. نہیں کی تھی, غوری نے کی تھی. غوری نے تھرو پراکسی حکومت کی تھی. بالکل. ٹھیک ہے. ابدالی نے حکومت نہیں کی تو تھی, ابدالی اور تو وہ بہت بہت بعد بعد میں کا کیریکٹر. ٹھیک ہو گیا جی. چنانچہ کتنے سوال ہوئے ہیں؟ تب 12 سوال ہو گئے. 12 سوال ہوئے ہیں. بادشاہ غوری جو ہے 1191 1192. جی 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 ٹھیک ہے نا, تو 1000 سال پہ جانا پڑے گا. جانا پڑے گا. انتقال کو 1000 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. جی سر. comes to غوری. حملہ آور پرتھوی راج چوہان. جے پال. اس کہانی کا مشہور قصہ پرتھوی راج چوہان تو ہے ہی, راجہ جے پال ہے. جے پال نہ ہوتا تو آج غوری میزائل نہ ہوتا. یہ باریک بات ہے. جی جی جی. غزنوی, سومناتھ, غوری, پرتھوی راج اینڈ جے پال. اسی سے ایلیمنیٹ کرتے ہیں, پرتھوی راج سے ایلیمنیٹ کریں. تدفین. تدفین, ہاں تدفین کہاں. پنجاب. صحیح صحیح ہے نا؟ صحیح, بالکل صحیح. ہاں, that really narrows it. کیا کہ اچھا جناب, یہ بتائیے کہ ان کا مقبرہ آج کے صوبہ پنجاب میں ہے. نہیں سر. پھر سہاوا تو نہ ہوا, پھر یہ غوری نہیں ہے, پھر یہ محمود ہے. سومناتھ. ان کی کہانی میں سومناتھ کا بڑا تذکرہ ہے. نہیں سر. نہیں, پھر محمود بھی غزنوی نہیں. نہیں ہے. اچھا جی, this is a challenge. This is a real challenge. We are in the danger zone. ہاں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے, انٹرسٹنگ چیلنج. 1000 سال سے زیادہ ہو چکا 1000 ہے. سے زیادہ ہو چکا ہے. پٹھان بھی نہیں ہے, پٹھان بھی نہیں ہے. وہ بادشاہ بھی ہے جو بادشاہ جس نے بھی. ہندوستان پہ حکومت, اور سینٹرل ایشیا سے جو آیا, کیونکہ اس سے پہلے تو سارے لوکل تھے سر. اس سے پہلے تو ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہیں جی سکندر تھا, سکندر سینٹرل ایشیا سے آیا تھا. وہ آیا تو سینٹرل ایشیا کی طرف سے تھا. He was a Greek. He was a Greek. تعلق اس کا نہیں کہہ سکتے نا. کون نان مسلم, ایک سیکنڈ نان مسلم یہاں پر آ کے اس نے حکومت نہیں کی تھی. یہ جو منگول کا وہ تھا نا لیڈر, نو نو نو, ہی واز ناٹ اے رولر ہیئر. نہیں, اور وہ پٹ کے گیا تھا, مار وہ تو کھائی تھی. چیز کرتا ہوا آیا تھا نا. وہ تو جو اس کا اور خوارزم شاہ کی خوارزم حکومت, شاہ جی کی جی جی حکومت جی ختم کر جی دی. جی خوارزم شاہ اس کے کی, بیٹے کو وہ چیز کرتا جی ہوا آیا جی تھا. جلال الدین خوارزم شاہ کے بیٹے کو چیز کرتا ہوا دریا سندھ میں, جس نے بالکل. گھوڑے سمیت چھلانگ لگائی جی جی, پہاڑی سے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ ویری 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 انٹرسٹنگ. لیکن ایف ایس جے فل چیلنج ہے. اس سے پہلے کیا تھا, اس سے پہلے کیا تھا. اچھا ایک سیکنڈ. محمد بن قاسم was he never Sindh. came from نہیں, he No, never he didn't come from he came Central from Asia. Middle East. He came from Middle East. The Middle He East. came from اس سے basically Iraq. دیکھیں نا جی ترتیب 710 سے شروع کریں. 710 سے محمد بن قاسم, بالکل. اس کے فوراً بعد غزنی, اس کے بعد ہے غوری, اس کے بعد ہے خاندان غلامہ, پھر He is ہے not necessarily a Muslim. he is not necessarily a Muslim. But Mongols بھی جو ہیں Sir, وہ بھی 13th سینچری ہے. جی جی 13 سین. لیکن منگولز یہاں آ کے بادشاہت کس نے کی تھی؟ نہیں کی تھی. پلیز, خلجی تھا نا اس وقت. خلجی واز اے پٹھان. بالکل. خلجی واز اے پٹھان. پرہیپس یو محبوب صاحب پتہ ہے نا, آپ کے نالج میں ہے کہ خلجی واز اے پٹھان. جی جی جی. جی جی, پٹھان ٹرائب تھا اور بڑا دلیر, بڑا زبردست. اور اس کا اصل ترہ امتیاز تھا ظفر خان, جس نے باہر نکل کے منگولز کو مارا تھا. منگولز کو تگنی کا ناچ نچانے کا کریڈٹ بہرحال تاریخ ہمیشہ خلجی کو دیتی رہی.
انہوں نے کلے سے باہر نکل کے مقابلہ کیا, وہ اتنے میں ڈیمورلائز ہو گیا. اچھا جی, اس وقت جو تاریخ ہے نا, تاریخ جتنی کو میں نے کھنگال سکتا تھا اور ایف ایس جے کھنگال سکتے تھے, اور ہم دونوں کا اوڑھنا بچھونا بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی ہے. ایف ایس جے آپ کے ذہن میں تو کوئی نہیں آتا سینٹرل ایشین جس نے یہاں اس پہ پیریڈ میں نہیں آتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, جو پیریڈ دیا گیا ہم نے مورل سب کو ٹچ کر لیا, ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے محبوب صاحب آپ کی سمتیں دیکھیں, جیوگرافیکل ڈائریکشنز آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ جسے سینٹرل ایشیا کہہ رہے ہوں, یا وہ مثلا ایک تو یہ ہو سکتا ہے, مجھے نہیں 100% پتا کہ سکندر سینٹرل ایشیا سے ہو کے یہاں پہ آیا تھا اور پھر بھاگ گیا, واپس چلا گیا تھا, اس کی بد نصیبی, اس نے بڑی جلدی مرنا تھا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جسے وہ اس کا روٹ سینٹرل ایشیا ہو لیکن وہ آیا مڈل ایسٹ سے ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. جیسے ایک بہت بڑا فاتح 710 عیسوی سے آپ شروع کریں تو جب بیرونی فتوحات کا یہ جو ماڈرن ایرا شروع ہوا تھا, سکندر سے پہلے, سائرس سے پہلے, ڈیریس سے پہلے, وہ یہ ہے. میرا ایک سوال ہے جی, کیا ان کا ذکر چچ نامہ میں ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا ہوگا, نہیں پتا نا. اب آپ کو نہیں پتا, چچ نامہ از آل اباؤٹ محمد بن قاسم, راجہ داہر. تو آپ کی شخصیت کہیں یہ تو نہیں کہ عرب ورلڈ سے آئی ہو؟ جی. تو پھر عرب ورلڈ سے محبوب صاحب تو سینٹرل ایشیا کدھر سے آ گیا؟ میں نے بتایا تھا ویسٹ ایشیا سے ہے. ویسٹ ایشیا اور چیز ہے, سینٹرل ایشیا اور چیز ہے. میں یہی بتا رہا تھا, یہی بحث چل رہی تھی میری علی بھائی کے ساتھ کہ وہ ویسٹ ایشیا سے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سینٹرل ایشیا بنتا ہے. نہیں, ویسٹ ایشیا از عرب, جزیرہ نما عرب جو ہے دیٹ از ویسٹ ایشیا. ایون ایران اس کا حصہ ہے, آدھا ایران از سینٹرل ایشیا, لیکن پولیٹیکلی اسپیکنگ دس از آل مڈل ایسٹ. چنانچہ آج کی جو مڈل ایسٹ ہے وہاں سے آئی شخصیت. جی بالکل سر. راجہ داہر کے خلاف نبرد آزما جو شخصیت تھی وہ پوچھی آپ نے. جی بالکل. ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھنے والا پہلا مسلمان جرنیل آپ نے پوچھا ہے. جی بالکل. تو پھر آپ نے محمد بن قاسم پوچھا ہے میرے بھائی. بہت اچھے. یہ اتنا ٹائم صرف اس لیے ہو گیا ہے کہ جیوگرافیکل باؤنڈریز کا ہم نے خیال نہیں رکھا. ہم مس لیڈ ہو گئے تھے, لیکن اس سے یہ ہوا کہ ہم نے کھنگال سارا پورا ایرا کھنگال لیا. واہ, 1000 سال, 500 سال. یہ جو ماڈرن ایرا تھا نا, اس کو ماڈرن کہتے ہیں کہ یہ الیگزینڈر کے بعد یہاں پر پراپر جو فوج کشی ہوئی تھی وہ عربز نے کی تھی, جس میں منجنیق اور نطف یہ استعمال کیا گیا. بالکل. دیبل کو سیج کیا گیا اور دیبل کو تباہ کیا گیا. برہمن آباد کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی. پھر یہ تھا کہ یہ جو وارفیئر ہے نا, ماڈرن وارفیئر, اس میں مشین نے بڑا رول پلے کیا. انگریز نے بھی دنیا پر حکمرانی گن بوٹ کے ذریعے کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس دن ٹینک پہ طویل گفتگو ہو رہی تھی, میں نے ریفرنس دیا تھا کہ ٹینک کی انتہائی ابتدائی شکل جو قبل مسیح موجود بالکل, دیٹ واز سائرس دی گریٹ. سائرس دی گریٹ نے جتنا مجھے امپریس کیا, شاید بڑے بڑے ماڈرن نہیں جرنیل اور حکمران سپہ سالار بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. بہت بڑا آدمی تھا سکندر ذوالقرنین, دیٹ واز سائرس دی گریٹ. کمال کا آدمی تھا. اس نے ایک چھکڑا خود بنایا تھا کیونکہ وہ انجینئر تھا, انوویٹو تھا. اس نے کہا اس چھکڑے کے اندر میرے وہ تیر انداز ہوں گے جو 1 منٹ کے, یعنی اس وقت کا جو ٹائم تھا اس کے اندر ایک گیون نمبر تیر چلائیں گے. تو اگر آپ دیکھیں اس کی ترتیب اس نے یہ کی تھی کہ 30-31 تھے, ایک سے شروع ہوتے ہوئے جب 31 تک آتے تھے تو یہ ریپڈ فائر ہے نا آپ کا جو آج جو ٹر چلتی ہے, یہ اس کی ایکویولنس ابتدائی شکل تھی. اٹ واز آل میتھمیٹکس, مشین گن کا مشین گن کا. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, انگریزی اسکول دی ٹیچر ہوندی بھائی, اور یہ 500 سال قبل مسیح کی ٹیچر. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक. चलते हैं नेक्स्ट पेट्रन की तरफ. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? वजीह मलिक, वजी साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर. वेलकम टू द शो. कैसा लग रहा है आपको आज आके? काफ़ी अच्छा लग रहा है. वजी साहब करते क्या हैं आप? मैं डेंटिस्ट हूँ जी. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿਆਂ. आ तेरे दंत कटा. आज तेरे दांत का जा, कटा। क्या बात है. मुझे लगता है कि मादरी जबान पंजाबी नहीं है. नहीं जी, उर्दू स्पीकिंग हम. जी देखा ना, लहजे से मुझे याद आया, चांद जब दूर उफक में डूबा तेरे लहजे की थकन याद आई. ਸੋਟੀ 'ਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. नहीं, अब मैं पूरा सुनाऊंगा. याद आए तेरे आरिज के खुतूत, ਐ ਲੈ अपनी कोताही ये फन याद आई. चांद जब दूर उफक में डूबा तेरे लहजे की थकन याद आई. ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ अच्छा, शायर का नाम बताओ. $1,000. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਤਾ. अहमद नदीम कासमी जी. वजी साहब, जी शख्सियत मर्द, जी जिंदा, जी. एशियाई. ताल्लुक किससे भी है? अच्छा, एशियाई भी हैं. ताल्लुक है लेकिन मेन ताल्लुक एशिया शायद नहीं है. दूसरा ताल्लुक जो है वो यूरोप से है भैया. जी. एक यूरोपीय शख्सियत जिसका ताल्लुक एशिया से भी है, या एशियाई शख्सियत जिसका ताल्लुक यूरोप से भी है. मैंने आपसे पूछा था पहला ताल्लुक यानी ताल्लुक एशिया से, आपने कहा भी है. जी. वजह शोहरत यानी उनकी पैदाइश, उनका जमपल, दैट वाज एशिया या यूरोप था? यूरोप से जी. तो फिर ऐसे कहें ना जी, जो जिंदा है यूरोपियन. अब आ जाए मेनलैंड और ब्रिटेन पे. जी बिल्कुल. ताल्लुक बरतानिया से है. जी. अच्छा, कोई डॉक्टर, कोई अदाकार, कोई सर अब वजह शोहरत. स्पोर्ट्स पे जाएं पहले. वजह शोहरत स्पोर्ट्स क्या ना. देखें, नासिर हुसैन क्रिकेटर, बहुत बड़ा क्रिकेटर, एशिया से भी ताल्लुक है. जी, बड़ी बात. और इंग्लैंड टीम का कैप्टन रहा है और बड़ा अच्छा बैट्समैन. बड़ा अच्छा बैट्समैन. इसलिए मैं कह रहा हूँ हो सकता है, क्यों नहीं. आर वी इन हरी? नॉट. अच्छा जनाब, इज ही अ स्पोर्ट्समैन? जी. अरे अ क्रिकेटर? नो. नो, क्रिकेटर नहीं है, स्पोर्ट्समैन है. अच्छा, स्पोर्ट्समैन है ना. तो सर फिर ये हमने एशिया का है ना, एशिया. जी, एशिया का. फिर ये वो पाकिस्तान से ताल्लुक. नहीं सर, नहीं, अभी नहीं पूछना. अभी नेपाल से ताल्लुक क्यों नहीं पूछते हाँ, आप? नेपाल से भी ताल्लुक है. 14 जो पीक्स की 14 तरफ पीक्स क्यों नहीं वाला, दिमाग जाता आपका? वो भी है. वो पैमाई को स्पोर्ट्स करार दिया जा चुका है. वो पुरजा नाम है उसका. पाकिस्तान, इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट. नेपाल इज नॉट इन द बाउंड्रीज में. वो है सर पॉलिटिकली, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट इज नॉट जियोग्राफिकल, इट इज पॉलिटिकल. ताल्लुक बर्रे सगीर पाको हिंद से है. जी. पाकिस्तान, इंडिया दोनों आगे. स्पोर्ट्समैन जो एक तो आमिर खान है. जी आमिर खान इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. वर्ल्ड चैंपियन है अपने वेट में, अपनी कैटेगरी में. ही इज स्पोर्ट्स पे एंड अ रिमार्केबल बॉक्स. वी नीड टू नैरो डाउन द स्पोर्ट. हाँ सर, ये वही हो सकता और क्या. अच्छा जी, इनका ताल्लुक बॉक्सिंग से है. जी. जी. उन जो बगनर तो नहीं पूछने लगे डॉक्टर. अच्छा जी, इज ही अ मुस्लिम? जी. अच्छा जी, बॉक्सर है, मुस्लिम है, वर्ल्ड चैंपियन भी रहे चैंपियन भी रहे हैं अपने वेट में. जी. आपने आमिर खान पूछा है. जी. नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? एहसन भट्ट. अरे भट्ट साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. लाहौर से ही ताल्लुक है आपका? जी मैं नारवाल से हूँ. नारोवाल से आप ऑल द वे आए हैं? जी जी स्पेशली इसके लिए आया हूँ. जी भट्ट साहब, शख्सियत मर्द? जी सर. जिंदा? जी सर. एशियाई? नो सर. एक मर्द जो जिंदा है लेकिन एशियाई नहीं है. एशियाई नहीं है तो ताल्लुक अमेरिका से? नो सर. यूरोप से? नो सर. दैट इज इंटरेस्टिंग. अच्छा, कितने सवाल? 5 हो गए.
5 हो गए. अच्छा जी, अफ्रीका जाएं जी. सर ऑस्ट्रेलिया ना चले जाएं. ऑस्ट्रेलिया भी है, अफ्रीका भी है, जहाँ मर्जी चले जाएं. अच्छा जी, ताल्लुक भैया ऑस्ट्रेलिया से. जी सर. अल्लाह करे क्रिकेटर ना हो यार, मैं आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ क्रिकेटर्स. बस ताल्लुक शोबिज से है, नो. स्पोर्ट्स से है. स्पोर्ट्स से है, जी. क्रिकेटर है. ऑब्वियसली. Obviously. आए जी रिटायरमेंट पे आए. We are talking about cricketers alive. जी. ठीक है ना. अब ऑल मेजर क्रिकेटर्स आर अलाइव. सिर्फ डोनाल्ड ब्रैडमैन नहीं है. अच्छा, कितने सवाल हुए? और सर 9 सवाल हुए. और ये 9 जो सवाल. डीन जॉन. अच्छा. करंटली खेल रहे हैं? नहीं, अभी नहीं खेल रहे वो. रिटायर हो चुके हैं. आपका कोच तो नहीं पूछ लिया इन्होंने? हेडन भी है, फिर चैपल ब्रदर्स भी हैं, स्टीव वॉ है सर. स्टीव वॉ है, बहुत बड़े बड़े नाम. मार्क वॉ है. मार्क अच्छा, वॉ मुझे है. मार्क वॉ ज्यादा पसंद. ऐसे ही है सर. वॉ वाज अ बेटर बैट्समैन. सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मार्क वो ज्यादा बड़ा. मच मोर स्टाइलिश. जी सर. स्टीव वॉ जो है वो बड़ा टेनिशियस था. और वो विकेट शिकेट भी निकालने. अच्छा जी, अब इसको नैरो डाउन करते हैं. हाँ. कप्तानी पे आ जाए. वाह वाह. क्या कप्तानी देख लें. वर्ल्ड कप जीतने वाला रिकी कप्तान. पॉन्टिंग कर चुके रिकी हैं. पॉन्टिंग भी है, वॉ भी था. Ponting हो जीता. क्यों भैया, कैप्टन थे वो? नो सर. नो सर. बात मैकग्रा पे जा रही है. बिल्कुल. अच्छा जी, इनकी वजह शोहरत बॉलिंग है. जी. जी. मैकग्रा को कहते थे मेट्रोनोम. एक ही जगह पे गेंद वकील फेंकता ठोकता रहता था. लेकिन सर 5 चौके अब्दुल रजाक लगातार. हाँ हाँ. मैकग्रा को. वो अब्दुल रजाक जैसे जब आते हैं ना तो बहुत सारी बुत शिकनी करते हैं. वो बुत शिकन था. ओए होए होए, अब्दुल रजाक ने तो छड़िया सी. मार मार के चौके. लेकिन मैकग्रा बहुत बड़ा बॉलर था खासा. मैकग्रा की आई थिंक 500 से ज्यादा विकेटें. मैकग्रा बहुत जबरदस्त. एक्शन बहुत खतरनाक. आप मैकग्रा पे जरा नैरो डाउन करें, क्योंकि इससे पहले के जो हैं वो तो सर हम कच्चा खा जाएंगे. हम कोजियर तक पे चले जाएंगे. कोजियर तक जा सकते. हम बड़े बड़े प्लेयर्स पे पहुंच जाएंगे. कोजियर अच्छा जी. शॉर्ट मिड विकेट पे फील्डिंग करता था. बड़े बड़े कमाल के कैचेस उसने उस जगह से पकड़े जहां लोग मुंह दूसरी तरफ कर लेते. सिली मिडॉन पे फास्ट बॉलर सर. अभी तक इसी के ऊपर आप करें इसको नैरो डाउन. बाकी अगर इससे पहले के हैं, चैपल ब्रदर्स के दौर का है तो फिर मैकडर्मट था. ऑल राइफल भी था एक. आप इनके ऊपर जाइए, ये जो पीले कपड़ों वाले. इनको रिटायर हुए हुए 10 साल हो चुके हैं. ऑलमोस्ट. ऑलमोस्ट. हाँ ये ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर थे. जी. सर अभी उन्होंने बताया यही बात आपने दूसरी दफा पूछ ली नहीं, है. बॉलर मैंने कहा. आपने आपने बॉलर पहले कहा बॉलिंग पूछा बॉलर था, मैंने अब कहा आपने तो फास्ट. सर बॉलर एक ही उनके पास स्पिनर था, वो हम पिछली दफा कर चुके. दे वुड नेवर आस्क अ स्पिनर, यू जस्ट लॉस्ट अ क्वेश्चन. 14 क्वेश्चंस. हमारे यार अब्दुल रजाक ने उन्हें 5 चौके मारे हुए हैं किसी मैच में, किसी एक ओवर में. जी नहीं. जी नहीं. ग्लेन मैकग्रा नहीं. मैकग्रा नहीं है. ब्रेट ली की तरफ जाए. टॉम क्रूज बॉल करा रहे हैं. अच्छा, इनके एक भाई अच्छा कराटे मूवी के हीरो रह चुके हैं. यार प्लीज. बट साहब आपने इनकी किसी बात का जवाब नहीं देना. बट साहब आपने इनकी तरफ देखना भी नहीं है. ओके सर. ब्रेट ली या फिर गुज़श्ता दौर के फास्ट नहीं, 10 साल के वो कहते 10 हैं, बॉल ब्रेट में। ली- फिर ब्रेट ली ब्रेट है. ली उस पीरियड में आता. ब्रेट ली इज अ PSL में भी खेला है कट वो. आउट केस. हाउ डू वी नैरो डाउन टू ब्रेट ली? 100 माइल्स एन आवर इन्होंने फेंका हुआ है. जी. जी. इज द ओनली वन. ब्रेट ली की बात हो रही है. दैट्स इट. नोबडी एल्स. आपने ब्रेट ली पूछा है जी, गलत हो जाए देखी जाएगी. सही कहा है आपने. अरे सबसे ज्यादा कम इल्म मैं हूं इस हवाले से, लेकिन ब्रेट ली तक मैं पहुंचा इसलिए वाह जी कि वाह. मुझे बहुत पसंद था अपनी स्पीड की वजह से. स्पीड भी बड़ा गंदा यॉर्कर फेंकता था वो. वाला मुकाम. जहर से भी बुरा लगता था उसका यॉर्कर. उसकी जो एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी, वो स्लेजिंग नहीं करता था. वो नहीं करता. उसकी गेंद स्लेज करती थी जी, जी. बैट्समैन को,
وہ خود سلیجنگ نہیں کرتا تھا, بڑا اسپورٹس مین لائک تھا. لیکن ہمارا شہزادہ بہت کرتا تھا اور اس وجہ سے لوگوں نے ڈے آف ڈیلیورنس منایا تھا when he retired. ویورز ہم لیں گے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کیفے پیٹرن کی طرف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نعمان خان ہے. نعمان خان صاحب, آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی میرا تعلق ناروال سے ہے, لیکن میں کرنٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہ رہا ہوں. ارے, اور لاہور میں آپ وزٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں یا کیفے آئے ہیں؟ آج میری فلائٹ ہے ایکچولی صبح 8 بجے. چلیں جی, ہیو اے سیف فلائٹ بیک. تھینک اور آپ کو دیکھتے ہی ایف ایس جے نے دیکھتے ہی کہا تھا کہ ینگ اینڈ ڈینجرس. یو ول سی دیٹ. اچھا جی, شخصیت مرد ہے؟ جی بالکل. زندہ؟ نہیں جی. تعلق ایشیا سے؟ نہیں. امریکہ سے؟ امریکہ سے بھی ہے. امریکہ سے بھی ہے. امریکہ سے بھی جب آپ کہہ رہے ہیں تو ریاستہائے متحدہ امریکہ سے بھی ہے. جی بالکل. اور دوسرا تعلق بڑا اہم ہے. وجہ شہرت کی طرف آ جائیں پہلے, کیا خیال ہے اس کا فیلڈ؟ چلیں فیلڈ پہ چلیں. آپ کے ذہن میں کیا آتا؟ میں دورا رہا تھا اپنے ذہن میں, دیکھ رہا تھا کہ کہاں سے ہو سکتا ہے. یورپ سے ہو سکتا ہے, لیکن ساؤتھ افریقہ ہم کر چکے ہیں. ایلان مسک ہو چکا ہے, تو ایلان مسک نہیں ہوگا. ایلان مسک تو ہو نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. فیلڈ ڈٹرمن کر لیں تو زیادہ شوبز, پہلے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اچھا جی, تعلق خان صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہے؟ نہیں سر. آسٹریلیا اینڈ امریکہ, یورپ ان امریکہ, افریقہ ان امریکہ, افریقہ کریبین ان امریکہ, ساؤتھ امریکہ ان امریکہ. تعلق شوبز سے ہے؟ نو سر. بگ بزنس. کتنے سوال ہوئے سر؟ 7 سوال. 7 سوال. تعلق بگ بزنس سے ہے بھیا؟ جی بالکل. اچھا جی. گریک ٹائکون اوناسس, جیکولین کا, جیکولینز ہسبینڈ, جیکولین کا میاں. دا گریک ٹائکون, آرمینیا سے تھا وہ اوریجنلی. جی 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 جی, آرمینین. اس پہ نیرو ڈاؤن کریں. ان کا تعلق جو ہے وہ یورپ سے ہے؟ جی سر. دوسرا تعلق جو ہے؟ جی بالکل, دوسرا تعلق یورپ سے ہے. ملک پوچھ لیجیے. اچھا جی, گریس سے تعلق ہے ان کا؟ نہیں جی. نہیں. This eliminates him. It eliminates him. Then go to Carnegie, Scotland. He's a billionaire. کتنے سوال ہوئے؟ سر 10 سوال ہو گئے. 10 سوال ہوئے. دوسرا تعلق خان صاحب برطانیہ سے ہے؟ جی بالکل. اسٹیل بیرن. ایک تو راس چائلڈز بھی ہیں آپ کے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کے اینڈرو کارنیگی ہے جو اسکاٹ ہے. تعلق سٹیل سے ہو تو پھر پتہ چل جائے گا. اچھا جی, سٹیل بیرن کے نام سے مشہور ہے پوری دنیا میں. جی سر بالکل. آپ نے اینڈریو کارنیگی پوچھا ہے بھائی. تھینک یو ویری مچ خان صاحب. تھینک یو سر. You will take wonderful memories from here to the United States. یہ وہی آدمی تو نہیں جس نے 100 لوگوں کے بارے میں کتاب لکھی ہے؟ کارنیگی. وہ ڈیل کارنیگی ہے. ڈیل کارنیگی. This is Andrew Carnegie. اینڈرو کارنیگی پہ کافی جو ہے, اور یہ اسی کے خاندان کا ہے. اینڈرو کارنیگی جو ہے وہ بیسیکلی اسکاٹ تھا, اسکاٹلینڈ سے اس کا فیملی کا تعلق تھا. اور اس نے بعد میں جب وہ بلینئر بنا, شروع میں اس کی بڑی اسٹرگل تھی. پوسٹ آفس میں اس نے کام کیا ایز اے آپریٹر. جی جی, ٹھیک ہے نا. اس وقت سگنلز جو ہیں تار بابو نہیں ہوتے بالکل, کیونکہ وہ مورس کوڈ میں تار بھیجی جاتی تھی, ٹھیک ہے نا, اس سے وہ ہوتا تھا. تو اسی سے فوج کے ساتھ اس کے ریلیشنز ہوئے. بالکل اس ریلیشن. نے ہارڈ ویئر فوج کو بہت بیچا, بہت بیچا, سگنلز میں ہیلپ کی. اسٹیل میں جی جی بہت بڑی جو جدت ہوئی امریکہ میں کنسٹرکشن میں, وہ اینڈرو کارنیگی کی وجہ سے ہوئی. جو اسکائی اسکریپرز بنے وہ اینڈرو کارنیگی کی وجہ سے بنے, ٹھیک ہے نا. بڑی بڑی بلڈنگز, بہت اونچی بلڈنگز, اس میں اسٹیل کا بہت بڑا رول تھا. اس کے بعد
ریلویز کی ڈیولپمنٹ میں, برجز کی ڈیولپمنٹ میں کارنیگی کا بہت بڑا رول تھا, کیونکہ اس سے پہلے جو برجز تھے وہ کنکریٹ کے بنتے تھے. کارنیگی کے بعد وہ اسٹیل میں بننے شروع ہوئے اور لمبے برجز بننے شروع ہوئے. سان فرانسسکو کا برج ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سارا پاسبل ہوا کارنیگی کی وجہ سے, بیکاز آف ہز اسٹیل ملز, جس کو بے برج کہتے ہیں, جسے بے برج کہتے ہیں کیلیفورنیا. گولڈن گیٹ. سسپینشن برجز جو ہے نا, جی وہ زیادہ تر اسٹیل کے ہیں. سر زیادہ دلچسپ بات یہ کہ یہ جو 5 جائنٹس ہیں نا, ان میں سے یہ واحد ہے جو باہر سے آیا تھا, باقی سارے امریکن بورن. بالکل. واہ واہ. تو یہ کہا کرتا تھا کہ میں امریکی صدر ہوتا اگر میں امریکہ میں پیدا میں ہوا. امریکہ, کیونکہ اسی لیے تو وہ گیا نہیں اس طرف. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. چلتے ہیں اب اپنے نیکسٹ چیلنجر کی طرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جہانزیب احمد خان ہے. جہانزیب صاحب, آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ لاہور سے ہی ہوں. جہانزیب صاحب کرتے کیا ہیں آپ لاہور میں؟ سر میں آج کل یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھا رہا ہوں. ویسے میں ایک ٹرینر بھی ہوں, کمیونیکیشنز اور ان لائنز کے اوپر کام کرتا ہوں. جو خان صاحب شخصیت مرد ہے؟ جی سر. زندہ؟ جی سر. ایشیائی؟ نہیں سر. ایشیائی نہیں, شخصیت مرد ہے, زندہ ہے. تعلق یورپ سے؟ نہیں سر. امریکہ سے؟ جی. ریاست ہے متحدہ امریکہ سے؟ جی ہاں. سپورٹس ہے؟ جی ہاں. مجھے شہرت سپورٹس ہے. بہترین. ان کا تعلق جو ہے سپورٹس کے علاوہ شوبز سے بھی ہے؟ سر پارشلی ہے, لیکن وجہ شہرت نہیں ہے. چنانچہ کوئی سپورٹس مین تو اب پھر سر کوئی یونائٹڈ اسٹیٹس سے اگر تعلق ہے تو یا تو ہم باسکٹ بالرز کو جانتے ہیں. پچھلے ہفتے کریم عبد الجبار کو پوچھا تھا. ایک نا ریسلرز جو ہیں وہ بھی شوبز میں آئے ہیں, باکسرز کچھ جو ہیں وہ بھی شوبز میں آئے ہیں, باسکٹ بال پلیئرز جو ہیں وہ شوبز میں آئے ہیں, ٹینس پلیئر جو ہے ایک ایٹ لیسٹ مکینرو, اس نے بھی مکینرو آیا ہے. فٹ بالر آئے ہیں سر, فٹ بالرز آئے. ایک بڑا مشہور فٹ بالر جس کا ہم بڑی دفعہ تذکرہ کرتے ہیں, اور مجھے خدشہ کسی دن وہ پوچھ نہ لیا جائے اور ہم یہ کہیں کہ اس کا تو میں نے اتنی دفعہ تذکرہ کیا, تو وہ ہے اپنا او جے سمپسن. او جے سمپسن. جی جی جی. او جے سمپسن رننگ بیک واز اے ویری گڈ رنر. So he would have been a 100-meter athlete if he wasn't involved in that case. In football. لیکن پھر بھی سر یہ تب بھی کر سکتے تھے, لیکن اس کیس نے اس کا بیڑا غرق کیا. جی, مرڈر کیس جو اس پہ پڑ گیا تھا. بائی دا وے, ہم نے پچھلی پرسنالٹی میں یہ ذکر نہیں کیا کہ کارنیگی پر بھی مرڈر کیس تھا. جی بالکل. اور اس نے ایک جو پروٹیسٹ تھا اس کے لیبر کا, وہ بریک اپ کیا تھا. اکثریت کہتی ہے کہ اس نے مروایا تھا. پروون نہیں تھا. اگر پروون ہوتا تو he would have been convicted and you would have been in jail. یہ پاکستان تو نہیں تھا نا کہ پروف بھی ہو جاتا اور پھر بھی لگے پھرتا. یہ سہولت صرف ہمارے یہاں میں. اچھا جناب, سپورٹ پہ چلے جائیں. سپورٹس بتائیں کون سی ہے یہ؟ ریسلنگ, باکسنگ, ٹینس, فٹ بال. گولفر بھی ہے جس نے وہ کیا ہے, مثلا ٹائیگر ووڈ. وہ ٹائیگر ووڈز بڑا ٹھیک ٹھاک گولفر ہے. اور اس نے انڈیویجول سپورٹ یا ٹیم سپورٹ, اس پہ آ جاتا. سب سے پہلے ادھر جائیے. جی گو ایہڈ. جناب خان صاحب, یہ ٹیم سپورٹ میں شامل تھے؟ نہیں سر. نہیں, انڈیویجول. تو ریسلنگ, باکسنگ, ٹینس, گولف. حالانکہ گولف میں ایک رائڈر کپ ہوتا ہے جس میں یو ایس کی ٹیم ہوتی ہے جو یورپین ٹیم کے اگینسٹ کھیلتی ہے. جی جی, لیکن وہ سر ایٹ اے ٹائم نہیں نا کھیل رہے. اصل معاملہ تو یہ انڈیویجول ہے, وہ ون آن ون ان کا. اگر دیکھا جائے تو ریسلنگ میں بھی ٹیمیں ہوتی ہیں جب ٹیگ ٹیم بنتی ہے. چلیں جی. از ہی اے ریسلر؟ نو سر. از الائیو. از الائیو. کتنے سوال ہوں؟ 10. ریسلر نہیں ہے تو باکسنگ. باکسنگ میں کون ہے اس وقت؟ تو پرانا بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کون سا ریٹائرڈ؟ نہیں ہے نا, ریٹائرڈ ہیں بھیا. جی سر.
then he is a boxer, definitely a boxer. Retirement को 15 साल, 20 साल, पहले 10 साल. जेल में नाम सोचे ना किसकी. सर वो तो तादाद हैं जिन्होंने मोहम्मद अली के साथ लड़ा है. Starting with Sonny Liston, Leon Spinks. Spinks बड़ा अहम है, जो फ्रेजियर बड़ा अहम है, फोरमैन, कैन नॉर्टन. इनमें कोई एक ऐसा जो जिंदा नहीं है. फ्रेजियर जिंदा नहीं है. तो एक मुस्लिम अफ्रीकन अमेरिकन पूछे सर. अफ्रीकन अमेरिकन बॉक्सिंग पे आए ना सबसे पहले. बॉक्सिंग. खान साहब, इज ही अ बॉक्सर? जी सर. अफ्रीकन अमेरिकन है? यस सर. अच्छा. मोहम्मद अली के साथ लड़ा हुआ. मोहम्मद अली को केन नॉर्टन, देखिए केन नॉर्टन ने हराया हुआ है. उसके बाद जॉर्ज फोरमैन ने हराया हुआ है. फिर लियोन स्पिंक्स ने हराया हुआ है. केन नॉर्टन के साथ जो अली की बाउट थी उसमें सबसे ज्यादा डैमेज जॉ. नहीं सर, ये जो असल तरंग में आया था ना मोहम्मद अली, दैट वाज जॉर्ज फोरमैन. वो तो है इन जायर किंशा. फोरमैन 8th राउंड था. फिर रंबल इन द जंगल. रंबल इन द जंगल था. ही इज अलाइव. ही इज अलाइव एंड he continued to box for a very long time, well into his 40s. वैसे जितना बेल्ट और मसल था ना, वो माइक टाइसन के बाद सबसे ज्यादा मुझे इम्प्रेस उसने किया. How do we narrow down? One boxer broke his jaw. That is Ken Norton. Ken Norton must not be. अच्छा जी, इनकी अफ्रीका में मोहम्मद अली के साथ बड़ी मशहूर बाउट हुई थी. जी सर. रंबल इन द जंगल. किनशासा जायर में इनका बाउट हुआ था. जी सर. आपने अभी ठहर दे भाई. क्या सोच के ये पूछा था? उसमें मोहम्मद अली ने एक नया तरीका किया था, रोपर डोप जिसे कहते हैं. कह सकते हैं. कह सकते नहीं उन्हें. आपने जॉर्ज फोरमैन पूछा भैया. जी सर. पाउंड फॉर पाउंड जॉर्ज फोरमैन का कहते थे इतना लीथल पंच था कि वो एक दो राउंड्स में नॉकआउट्स करता था. ज़्यादातर उसकी बाउट्स वो नॉकआउट से जीता था. और मोहम्मद अली मरहूम बहुत ही इंटेलिजेंट बॉक्सर. उसके करीब ही नहीं गया वो. उसने रोप्स पे जो है वो पंचेस लेते रहे ताकि उनका जो फोर्स थी वो डाइल्यूट हो. वाह. 8वें राउंड तक फोरमैन हाथ भी नहीं उठा सक रहे थे. क्या बात. थक गया था. इतना थक गया था. फिर उन्हें मारे. और उस पे उसने जो ये हुक थी ना, जो लेफ्ट हैंड की, He came off the ropes. fatal. तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.